بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرے گا اسے کیا ثواب حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ میں اسے اس قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، اور اس کے اعمال نامے سے 10 گناہ مٹا دوں گا، اور اس کے 10 درجے بلند کروں گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک محل اور موٹی خوبصورت سرمگی آنکھوں والی ایک حور عطا کروں گا، اور اسے پروں پر اڑنے والی سواری عطا کروں گا جس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا قدم اس کی حد نگاہ تک پڑے گا۔ اس پر اہل جنت سوار ہوں گے تو وہ سواری ان پروں کے ساتھ اڑ کر انہیں وہاں لے جائے گی جہاں وہ چاہیں گے۔ پھر مزید فرمایا، اے داؤد، کیا تجھے معلوم نہیں کہ قربانیاں اہل جنت کی سواریاں ہیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے ہی قیامت کے دن قربانی کرنے والوں کی آزمائش اٹھا لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی فقیر تھا، لیکن وہ اس کے باوجود ہر سال ایک بکری کی قربانی دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھنے کی خاطر 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، تو میرا بھائی مجھے خواب میں دکھا تاکہ میں اسی سے اس کے احوال دریافت کروں، اور میں باوضو سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے اچانک اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت سواری پر سوار ہے اور اس کے آگے بہترین قسم کے جانور ہیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے گناہ بخش دیے گئے۔ میں نے پوچھا کہ کس سبب سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک فقیر بوڑھی عورت پر 1 درہم فی سبیل اللہ صدقہ کیا تھا، اس کے سبب میرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میں نے پوچھا یہ جانور کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا یہ وہ قربانی کے جانور ہیں جو دنیا میں ہر سال ذبح کرتا تھا، اور وہ جانور جس پر سوار ہوں وہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا اب آپ کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ حضرت انس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ اے ملائکہ، اس بات کا خیال رکھو کہ میرے بندے پیدل نہ چلیں بلکہ انہیں اپنی عمدہ سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ وہ دنیا میں سوار ہونے کے عادی تھے۔ سب سے پہلے ان کے والدوں کی پشتیں ان کی سواریاں تھیں، وہ انہیں گھوڑوں اور خچروں پر سوار کرتے تھے، اور جب ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا تو مدت رضاعت تک وہ ان کی سواریاں تھیں۔ پھر ان کے والدوں کی گردنیں ان کی سواریاں تھیں، اس کے بعد گھوڑے اور خچر خشکی میں ان کی سواریاں تھیں، اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور ڈونگے ان کے مراکب تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے بھائیوں کی گردن پر سوار ہوتے ہوئے قبر میں گئے، اس لیے جب وہ قبروں سے اٹھیں تو وہ پیدل نہ چلیں بلکہ ان کی قربانیوں کے جانوروں کو ان کی سواریاں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن وہ اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اپنی ان قربانی کے جانوروں کو عظیم بناؤ، کیونکہ پل صراط سے گزرتے ہوئے یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اسی طرح قربانی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی بڑا ہی امید افزا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، تو جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کو اپنی قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا، جس کے بال سونے کے، اس کی دونوں آنکھیں جنت کے یاقوتوں کی، اور اس کے دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے۔ وہ شخص اس سے پوچھے گا، تو کون ہے اور تو کیا چیز ہے؟ میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو وہ جانور جواب دے گا، میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ پھر وہ اسے کہے گا کہ میری پشت پر سوار ہو جا۔ وہ شخص اس پر سوار ہو جائے گا تو وہ جانور اسے اٹھائے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سائے تک اسے لے جائے گا۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔